یعنی کل کا جو دن ہے ہفتے کو 22 رجب کو ایک کنڈے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے وہ شیرینی پکائی جاتی ہے، حلوے پکائے جاتے ہیں کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ اس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، من گھڑت کہانی ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ جو روافض ہیں، جو دشمن صحابہ ہیں، وہ اس دن میٹھی چیز چاول پکا کر تقسیم کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں امام جعفر صادق کا۔ دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی وہ خوشی کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام تاریخ دان جو ہیں اس کے اوپر متفق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 رجب المرجب کو ہے۔ اور پھر یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جو روافض ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس دن امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی پیدائش کا دن ہے، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ روافض کی کتابوں میں بھی اس دن امام جعفر صادق کی وفات یا ان کی پیدائش کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ تمام جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی جو پیدائش ہے 8 رمضان المبارک سن 80 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور ان کی جو وفات ہے وہ شوال کے مہینے میں سن 148 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور پھر دھوکہ دیتے ہیں کہ اس دن امام جعفر صادق نے خود کہا تھا کہ آپ میرے نام پہ فاتحہ کریں، اور طرح طرح کے لوگ باتیں بناتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق کے اندر برکت آ جائے گی، آپ کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے۔ مصیبت دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی منت ماننا، نظر و نیاز کرنا یہ حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، جس طرح خنزیر کا کھانا حرام ہے، مردار کا کھانا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ نظر ماننا، چڑھاوا کرنا جس طرح خنزیر کا کھانا حرام ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ کوئی چیز پکا کر کھانا وہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اس چیز کا ایک تو خیال رکھنا ہے۔ کل کا دن ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ صرف میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے پاس فتاوی موجود ہے، احسن الفتاوی جلد نمبر 1، اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ کنڈوں کی شرعی حیثیت یہی لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا فتویٰ دیکھیں، فتاوی محمودیہ دارالعلوم دیوبند سے چھپا ہے، اور یہ آج سے نہیں کئی سو سال پہلے یہ فتاوی چھپا ہے۔ اگر کسی نے اس کی تصدیق کرنی ہو، پڑھنی ہو تو جمعے کے بعد آ کے اس کو پڑھیں۔ اس کے اندر بھی تمام حضرات نے لکھا ہے کہ 22 رجب المرجب کو کسی قسم کا یہ کنڈے اور اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، رسم ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اس کی خوشی پہ دشمن صحابہ کرتا ہے۔ اور بعض ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر پوچھیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ہم تو اللہ کے نام پہ یہ خیرات کی ہے۔ بھئی اللہ کے نام پہ کی ہے تو 22 رجب والا دن ہی مخصوص کیوں کیا ہے؟ آپ ایک دن آگے کر لیں، پیچھے کر لیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہماری ذمہ داری ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام نے آپ تک پہنچانا، ہم نے پہنچا دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، خصوصی کل 22 رجب المرجب ہے، اپنے علاقے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اگر چاول آتے ہیں تو دیکھیں کہ لانے والا کون ہے، دشمن صحابہ ہے یا کوئی اپنا بھائی ہے۔ اپنا بھائی ہے تو ان سے پوچھیں کیا وجہ ہے، ہو سکتا ہے اس کو مسئلہ معلوم بھی نہ ہو، جھگڑنا نہیں ہے، اس کو لے آئیں کہ چلتے ہیں، جو بھی امام مسجد ہے قریب ہم جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ آج کے دن یہ جو 22 رجب کو خیرات کی جاتی ہے، کنڈے بنائے جاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تاکہ ہمیں بھی مسئلہ معلوم ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیو 22 رجب کو یہ جو کنڈے منائے جاتے ہیں اور لوگوں کو گھروں کے اندر چیزیں حلوہ پکا کے دیا جاتا ہے، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی خوشی پہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اگر قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ آپ نے میرے اس صحابی رسول کی خوشی پہ آپ نے یہ چیزیں تقسیم کی تھی، اس لیے کہ وہ میرا صحابی تھا، اس لیے کہ وہ کاتب وحی تھا، اس لیے کہ اس کی بہن میرے گھر کے اندر تھی، اس لیے کہ وہ مجھے وضو کراتا تھا، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ نے آدھی دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، اس لیے کہ اس نے حضرت امیر معاویہ نے میرا فرمان لکھا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے